الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کی شان وہ اعلیٰ اور بالا ہے، لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی ذات بہت اعلیٰ اور بالا ہے، اور اس کے الطاف، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم فرمائیاں بہت وسیع ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت کی وسعت جو ہر چیز کو پہنچی ہوئی ہے. اس لیے اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا اور اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا، ہاں، کہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ ہو جاتا ہے. اس کا اپنے آپ کو اہل بنانا، کیونکہ آدمی اپنی کوشش کا ذمہ دار ہے. اپنی کوشش، اپنی نیت. لیس للانسان الا ما سعى وانما لامرئ ما نوى. تو یہ ما نوى اور ما سعى کا ذمہ دار ہے کہ اپنے نیت کو صحیح کرے اور اپنے صحیح اور کوشش اور عمل کو بھی صحیح کرے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر آگے کہ آگے اللہ تعالیٰ کے الطاف ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، اس کا کریمانہ معاملہ ہے. جی ہاں، اس سے امید رکھنی چاہیے. اس نے ہم کو بشارتیں سنائی ہے، فضائل بتائے ہیں، وعدے کیے ہیں. اس لیے اللہ سے امیدوار بنے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میرے بعد آسانیاں کرے گا. ہاں، حدیثوں میں کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ جابر تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. اسے ہم کو تعلیم دی ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو، مغفرت کے امیدوار رہو، اور اپنے عمل کے ذمہ دار رہو. یہ ہو جائے گا تو پھر آگے اللہ کا کرم بہت وسیع ہے. یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے کتنے گناہ ہیں، بلکہ جب اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، تو اللہ سب معاف کرے گا، سب معاف کرے گا. ایک خطا بھی باقی نہیں رہے گی. اسے کہ اللہ سے امیدوار رہو اور اللہ کی مدد مانگو. اور اللہ کی مدد مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑانا، عاجزی کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے. جو خدا تمہاری یادی کنر میں تمہارا جانے کے ظاہری کنر. یہ فرمایا حضور نے کہ جو خدا تمہاری یادی کنر میں تمہارا جانے کے ظاہری کنر. کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کا ارادہ کرے گا تو ایسے لوگوں کو اپنے طرف آہوزاری کرنے کا سوچ پڑے گی. اس کو وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے. جب وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کریں گے، حاضری کریں گے، روئیں گے، دھوئیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو اللہ ان کے کام بنا دے گا. اسے جو خدا آغاز کے مایاری کنر میرے بالا جانے میں ظاہری کنر. اور جو خدا آغاز کے پردہ کشترک میں نشندر تانا ایک باقاعدہ. اور جب اللہ کسی کا پردہ
اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف کوئی اطاعت نہ آ جائے، کوئی ناراضگی نہ آ جائے. کہ اللہ کی ناراضگی یہ بہت سخت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی یہ سب زیادہ سخت چیز ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بلکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں جو اتنے جگہ تک اس کے مذاکرے ہوئے وہ اسی مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ ہدایت ہے. یہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. یہ عنابت ہے. عنابت دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. اپنے پتروں کو اقرار کے ساتھ، اپنے ذمہ داریوں کو لینے کے ساتھ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو یہ عنابت ہے. عنابت پر ہدایت کو مرتب ہوتی ہے. اس لیے اللہ کی طرف دلوں سے بھی رجوع کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی رجوع کرنا ہے، اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اپنے دین کے مددگار رہیں گے. سب یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو، اپنے دین کی ترقی کے لیے پانی پہنچاؤ. جس طرح زمیندار زمین کو پانی دیتا ہے تو اپنے دین کی مدد کے لیے مددگار رہو اور اپنی انفرادی زندگی میں کہ اپنے انفرادی زندگی کو سنت شریعت کی پابند کرو کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں وہ سنت اور شریعت کا پابند بنے. یہی اس کام کا مقصد ہے. طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. طریقہ کار کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تو مقصد کار کو بھی جاننا ہے، طریقہ کار کو بھی سمجھنا ہے. طریقہ کار کی باتیں اس لیے سمجھائی جاتی ہے کہ مقصد کار کی طرف توجہ ہو، اس کی استطاعت پیدا ہو، اس کی تیاری ہو. اس لیے اپنے آپ کو مقصد کار پر لانا ہے کہ مقصد کار کیا ہے. کہ مقصد کار وہ دین ہے جس کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری محنت، ہماری تبلیغ، ہماری دعوت کیا چاہتے ہو اس سے کہ اس سے ہم وہ باتیں چاہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو وہی کرنا ہے، وہی اپنے اندر اتارنا ہے. اس کے لیے عالم میں پھیرا بنانی ہے اور کوئی نئی بات ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ جو باتیں اللہ نے اپنے رسول کو دی گئی ان کو پانی پہنچانا ہے. نصرت ہے، نصرت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا، مکہ معظمہ دارالاسلام ہو گیا. اب ہجرت نہیں ہے وہاں سے. نصرت ہے. اس لیے نصرت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بنے تھے. کیوں کہ آپ مکے میں تھے، آپ کے ذمہ ہجرت تھی. فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوگا. کہ ہجرت کے بعد سب سے اونچا عمل کہ وہ اپنے دین کی مدد کرنا ہے، اپنے دین کو پانی پہنچانا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنا کر دنیا میں دینداری آئے. اسے ہم کو دونوں پہلو پر نظر کرنی ہے. اپنی انفرادی زندگی کو بھی دین بنانی ہے، انفرادی زندگی کو دین بنانی ہے اور دیکھنا ہے کہ صبح سے شام تک ہم سنت شریعت کی کتنی باتوں کے پابند ہیں. یہ ہر آدمی سوچے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی اکیلا وہ سوچا کرے کہ اس نے اپنے آخرت بنانے کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے. یہ اس کو اپنے انفرادی زندگی میں دیکھنا پڑے گا. اس لیے جتنی اجتماعی محنتیں دنیا میں ہوتی ہے وہ انفرادیت کو پالنے پوسنے کے لیے ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جتنے اجتماعی محنتیں ہو دینی دنیاوی اس کا مقصد انفرادیت کو پالنا پوسنا ہے. آپ جماعت بنا کر پڑھاتے ہیں تاکہ ہر طالب علم قابل بنے. جماعتیں بنائیں، کلاس بنائیں اور کیوں تاکہ ہر طالب علم قابل بنے. تو ان کو جماعت بنانا اس لیے ہے کہ جماعت کا ہر فرد قابل ہے. ہمارا بھی مل جل کے کام کرنا ہے اس لیے تاکہ ہمارا ہر آدمی سنت شریعت کا پابند بنے. جی ہاں.
سنت شریعت کا پابند بنے، یہ ہماری اصلی غرض ہے، کیونکہ ہم تو ہیں مسلمان الحمدللہ، اور سننے مسلمان ہیں، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہیں، ہمارے یہاں کوئی خرافات بھی نہیں ہے، تو پھر آپ سے کیا چاہا جاتا ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے آپ سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے نبی کا اتباع کریں، اپنے نبی کو سنتوں کی پیروی کریں، اس کی تعلیم کریں اور اس کو سیکھیں، سنتیں سکھائیں۔ جی ہاں، کہ سنت سے بڑی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت، کہ اللہ نے ہم کو کتاب دی ہے قرآن پاک اور سنت دیا ہے کہ اس پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے، تو ہماری تو یہی بولی ہے کتاب اور سنت، کہ کتاب پر عمل وہ سنت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی تھی اور آپ کو اپنے طریقے دیے تھے تاکہ اس کتاب پر عمل ہو جائے، اور تبلیغ بھی کتاب اور سنت کی ہوتی ہے، دعوت بھی کتاب و سنت کی ہوتی ہے، اور کسی چیز کے لیے ہوتی ہے کہ زندگیاں کتاب پر آئے، زندگیاں سنتوں پر آئے۔ ہاں، اس کے لیے پہلے وہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، وہ تو اصلاح پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل ہماری زندگی سنت اور شریعت ہے، یہ سنتوں اور شریعت پر ہمارا عمل ہوتا چلا جائے، اس کو سیکھیں، اس کو پوچھیں، اس کو یاد کریں، ہاں، تاکہ یہی رنگ چڑھے، یہی رنگ اللہ کو پسند ہے۔ صرف اللہ ومن احسن من اللہ صرف، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، اللہ کا رنگ عبودیت اور اقلیت کا ہے، غوثلہ میں رنگنا ہے، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور یہی مقصد ہے نبی کی دعوت کا، نبی کی تعلیم کا، کہ بندگی اور ابدیت زندگیوں میں آ جائے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنا اور اسی کو دنیا میں لے کر چلنا چلانا اور امت میں اسی کو زندہ کرنا، یہ کام ہے اور یہ بڑا کام ہے۔ اللہ کی نصرت اور مدد اسی سے آتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جی ہاں، اللہ تمہارے راستہ کھولے گا، تو بغاوتیں ختم ہو جائے گی، دشمن پیش ہو جائیں گے، یہ سب ہے اس کے اندر کہ راستے کھل جائیں گے، دلوں کے اقفال اللہ کھول دے گا۔ جی ہاں، اور خطوات اندر شرائط کرے گی اور وہ آپ کے حامی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اس کو کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے اور اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کی سلامتی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے اور امت کے لیے دعائیں بھی مانگنے ہیں کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن پر حالات آتے ہیں تو حالات کو کیسے رفع کرے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو دعا والا بنا لے، کہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے، کہ دعا متقی کی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ بات آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے کہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو قبول کرے گا وہ تو متقیوں کی قبول کرے گا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا، وہ بھائی ان کا فاسق تھا، وہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو کہا جو بھی کہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں ہے تو متقیوں کو ملے گی، کامیابی بھی متقیوں کو ملے گی، پرہیزگاروں کو ملے گی، پابند لوگوں کو ملے گی۔ ان وجہ متقین نوازا، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیاب ہونا ہی ہے۔ تو یہ سب بشارتیں ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت کی یہی خاصیت ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی محنت صحیح ہوئی تو اللہ دلوں میں تقویٰ ڈالے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دلوں میں تقویٰ ڈالے گا، چاہے اس کو اپنے تقوی کا شعور نہ ہو، لیکن اللہ دل میں تقویٰ ڈالے گا اور یہ متقی بن کر زندگی گزارے گا۔ جی ہاں، فرماتے کہ ہم کو تقویٰ بھی لگا ہے، ہم کو تقویٰ بھی لگا ہے، اللہ کا خوف بھی لگا ہے
انسان زیادہ شدید ہوتا ہے، دنیا کے نقصان کا کور بدل ہو جایا کرتا ہے، اس کا بدل نہیں ہوتا. اس لیے اپنے آخرت بناؤ. صحابہ فرماتے تھے انما ہمنا الاخرہ وليس بهمنا على الدنیا، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. تو یہ اصل ہے. اس لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی ہے. اللہ نے ہم کو دعا کا اختیار دیا ہے، دعا کی نعمت دی ہے. دعا اللہ کا اکرام ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے. اور جو دعائیں آسمانوں پر جاتی ہیں بندوں کی، تو ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے اور اس کو قبولیت دی جاتی ہے. دعاؤں کو بعض دعاؤں کی قبولیت فوراً دے دیتی ہے. ابھی مانگا ابھی ملا، دنیا مانگا دنیا ملا. بعض دعاؤں کی قبولیت کو روک کر رکھتے ہیں کہ ابھی نہیں دینی ہے، دوسرے وقت میں دینی ہے. تو بعض مرتبہ اس دعا کی قبولیت تاخیر سے ہوتی ہے کہ اتنے سال تک دعا مانگتا رہا اب ہوئی، اور بعض دعائیں کی قبولیت آخرت سے ہوگی کہ تم نے دعائیں مانگی تھی وہ ہمارے پاس ہے محفوظ. ہاں، تو دعاؤں کو محفوظ رکھا جاتا ہے، مقبول کیا جاتا ہے اور بندوں کو دی جاتی ہے. رد نہیں ہوتی، چاہے کتنا ہی گنہگار آدمی ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ہاں، اس لیے دعا مانگ کر اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے قبولیت کا. اللہ سے دعا مانگیں، دعائیں یاد کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں بھی سکھائی کہ یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو. اس کی تعلیم بھی ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کیا مانگنا. چھوٹے بچوں کی طرح پروفیسر مانگو، معمولی چیز مانگو، اللہ کو کیا مانگنا ہے تو وہ بھی ہم کو سکھایا ہے. نبی اپنے دعوت میں بھی نبی ہے، نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے. اسے آپ کی دعائیں سیکھنی ہے، آپ کی دعاؤں سے دعائیں مانگنی ہے اور امیدوار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرے. اسے دعا مانگا کرے اور دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے ایسی دعا کرتے پیتے کوئی مانگے وہ تو قبول ہے. اصل طریقہ اس کا جو بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کی دعا مانگے اللہ سے تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے اور ہے اللہ اکیلا تعریف کے لائق اور کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے. اسے اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. دوسرا نبی پر درود پڑھو دعا سے پہلے. اور تیسرا امت کے لیے اپنے لیے استغفار کرو، معافی مانگو، پھر مراد مانگو. یہ دعا کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من رؤيا وأرأف من ملك وأجمل من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ضد لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تشاء إلا بعلمك، تطاع وتشكر وتشاء وتكفر. أكرمت شهيد وأتنا الحفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنوازل وكتبت الآثار ونشفت الآجال. القلوب
بشرى طرفة عين ولا تنزل منا صالحا آتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير دار ولا بدل نسألك الله العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الله العافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اس مجمع کی اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کے قصوروں سے درگزر فرما تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے اپنے وسیلوں سے ہم میں سے ایک کی مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما امت کے رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی ان کے معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ پوری حفاظت فرما بھرپور حفاظت فرما بھرپور مدد فرما اے اللہ ہر خیر ہمارے مقدر میں فرما ہر خیر کی طرف ہم کو اے اللہ تو واحد فرما کسی خیر سے بھی محروم نہ فرما جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے ہمیں اپنے پناہ میں لے لے اے اللہ تو ہمارے دین کا مددگار بن جا ہماری مدد فرما ہمارے دین کی مدد فرما ہماری حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما ایک امتی کو اپنے دین کے ساتھ بھلا فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما جتنے محنتیں تیرے دین کے نسل سے ہو رہی ہے تیرے بندے جان مال لگا رہے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما ان سب کو قبول فرما ان کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما اور موت تک ہم میں سے ایک کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر چلنے والا اپنے دین کا حق ادا کرنے والا بنا اور مننے کا وقت آئے تو ہم میں سے ایک کو کمال ایمان کا خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان کا خاتمہ نصیب فرما موت اور محبا کے موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی نعمتوں سے ونعوذ بك يا رب من كذبك والنار دور فرما انہیں عافیت صحت سلامتی اور توفیق عطا فرما ہم میں سے ایک کے لیے ہماری یہ دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما جب تک زندہ رکھ کے تیرے دین پر قائم فرما جب مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان کا خاتمہ نصیب فرما جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو جو خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کو اے اللہ تو قبول فرما ایک امتی کو سرفراز ہوا کوئی محروم نہ رہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين Ressourcen işte.